تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مجلس حسینی ہے، یہاں سے ملتا سب کچھ ہے، لیکن جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا لے کر جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، معرفت ہو تو دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، لیکن معرفت شرط ہے۔ بہرحال امام نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ چند سوالات کروں گا، اگر تو ان کے جوابات دے دے گا تو یہ آیا ہوا ہدیہ رکھا ہے، جتنے حصے کا سوال تو جواب دے گا اتنا تجھے دے دیا جائے گا۔ اب وہ بھی چاہنے والا تھا، اس نے کہا مولا پوچھئے، اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ صلوات پڑھے نا محمد والے۔ کہا یہ بتلا کہ افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ بعض لوگ ایمان کو عمل کے دائرے میں وہ ایک الگ مسئلے سے چھیڑ کر لاتے ہیں، لیکن یہ قلب کے عمل کا نام ہے ایمان۔ کیا بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی وہ ایک قلب ایک عمل انجام دیتا ہے، ہاتھ پیر جو عمل انجام دیتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن قلب ہمارا دل جو عمل انجام دیتا ہے وہ ہے کیفیت ایمان۔ کا افضل عمل کیا ہے؟ کا اللہ پر ایمان۔ کا سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے؟ کا ثقت باللہ، اللہ پر بھروسہ۔ اب کہا کہ یہ بتلا کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ انسان کی زینت کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم تو اپنی زینت گاڑی میں، مکان میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، لیکن حسین کی بارگاہ میں زینت کا جواب کیا مل رہا ہے؟ تو جو آپ مجلس میں آتے ہیں نا تو بارگاہ حسینی ہے، ہمیں بھی سمجھ کر جانا چاہیے کہ اصل زینت کیا ہے، ہم اس سے بھی اپنے کو مزین کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آج پہلی مجلس میں تھوڑی اس طرح کی باتیں بھی ہو جائیں، کل سے انشاءاللہ۔ تو اب کا مولا انسان کی زینت یہ ہے، پڑھ چکا ہوں، یاد آ جائے گا لوگوں کو یہ ٹکڑا۔ کا انسان کی زینت کیا ہے؟ کا مولا انسان کی زینت یہ ہے کہ علم ہو تو علم کے ساتھ، خالی علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ضروری ہے علم و بردباری، علم ہو تو علم کے ساتھ۔ کہا اگر یہ نہ ہو، اگر یہ نہ ہو، کوئی پڑھ نہ پائے، اللہ رے بارگاہ معصوم۔ اس لیے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ چاہ کر بھی آدمی نہیں پڑھ پایا، وہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ پایا۔ کہا علم ہو تو علم کے ساتھ۔ کہا اگر یہ نہ ہو، کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ، دولت ہو۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو، وہی بات کہ آدمی محنت کر رہا ہے، 12-14 گھنٹے کام کر رہا ہے، یہیں سے میں آیا تھا نا یہاں تک، تب بھی پر اس کو اس کی مرضی کی دولت نہیں مل پا رہی ہے۔ علم ہو تو علم کے ساتھ، دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو، کہا پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ۔ میں یہیں سے آیا تھا نا، فقیری ہو، فقیری ہو تو صبر کے ساتھ۔ مولا اگر فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ اگر فقیر صبر کرے گا تو کھائے گا کیا؟ کہا تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی، پہلے دولت مندوں سے کہا سخاوت کرو، تب فقیر سے کہا صبر کرو۔ اب اگر معاشرے میں فقیر بے صبرہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تبھی فقیر بے صبرہ ہو رہا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے۔ بہرحال آج تمہیدی گفتگو ہے، آج بیان اسی طرح سے آگے بڑھے گا۔ اب جب میں نے مولا کائنات کا یہ قول دیکھا کہ حیات طیبہ نام ہے قناعت کا، تو پھر لفظوں کی تلاش ہوئی کہ قناعت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، تو میں نے خود ترجمانی کی
کہ قناعت لٹانے کا نام نہیں ہے، قناعت دوسروں کو کھلانے کا نام نہیں ہے، قناعت نام ہے اپنی چادر میں رہنے کا، ورنہ سخاوت اس سے آگے کی چیز ہے۔ قناعت ہے اپنی چادر میں رہو، سخاوت ہے اپنی چادر میں دوسروں کو لے لو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، لیکن یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ قناعت اور حیات طیبہ، یہ حیات طیبہ قناعت کا نام کیوں ہے؟ عام طور سے تو حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، خود بھی رہے، دوسروں کو بھی رہنے کی جگہ فراہم کرے، خود بھی پہنے، دوسروں کو بھی دے۔ تو وہی شاید میں نے کبھی یہ بات کہی ہے، ایک بزرگ نے مجھ سے 98 میں یہ بات کہی تھی، پھر میں دہرا رہا ہوں، اور یقیناً یہ مربوط ہو رہی ہے میری گفتگو، کہ کسی کے دعوت تھی، کسی عالم کے میں ٹھہرا ہوا تھا نوگواں سادات میں، ان کو بھی ساتھ میں جانا تھا، بہت قریب، بہت قریب۔ تو اس آدمی نے گاڑی بھیج دی، تو ان مولانا صاحب نے گاڑی واپس کر دی، یہ کہہ کر کہ اتنے قریب گاڑی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کار سے چند قدم کا فاصلہ تھا، واقعاً چند قدم کا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے میں اس عالم دین نے کچھ کام کی باتیں بتائیں، اور وہ یہ کہ اس نے کہا بابو، یہ ان کا تقیہ کلام تھا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، عیش کا نہیں۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، عیش کا نہیں۔ رزق کے لیے وہ پریشان نہیں کرتا، عیش کی کوئی حد نہیں ہے۔ سلوات بھیجیے، سوچتے رہیے۔ رزق کے لیے وہ پریشان نہیں کرتا، رزق کے لیے وہ پریشان کرتا ہی نہیں۔ اگر خالی انسان تلاش رزق میں رہے تو پھر اس کو زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پریشانی شروع ہوتی عیش سے، اور عیش کی کوئی حد نہیں، ایک ماڈل کے بعد دوسرا ماڈل، ایک مکان کے بعد دوسرا مکان، دل کبھی بھرتا ہی نہیں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ہمارا لیے نہج البلاغہ سے مربوط بات اب سنیے۔ اب میں نے جب تفسیروں کا مطالعہ کیا کہ بھئی قناعت سے اس کا تعلق کیا ہے، واقعا لفظ قناعت نے مجھے کہ جب یہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی کر ہی نہ سکے، یعنی ممکن کو آدمی نہیں کر پاتا۔ اب جب تفسیر دیکھی تو عجیب بات اس میں نکلی، وہ سننے والی بات ہے۔ آج جو بات ہو گئی وہ آج، ورنہ پھر انشاءاللہ کل تھوڑی سی تمہید کے بعد اصل موضوع پر میں آ جاؤں گا۔ تفسیر عجب ہے، تفسیر نمونہ مل جائے گی آپ کو۔ سورہ نحل کی تفسیر آپ دیکھیں تو اب آیت کا شان نزول کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی تم میں سے عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے نا، کہ ہر آدمی جس کے لیے پریشان ہے، اللہ کس واقعے کی وجہ سے وعدہ کر رہا ہے نا قابل غور بات، کہ زندگی تو اس نے دے دی اور کامیابی کا راز بھی بتا دیا۔ تو تلاش ہوئی کہ یہ کامیابی کا یہ راز یا کامیابی کی یہ نوید ملی کس موقع پر، کس موقع پر ملی؟ تو وہ عجیب ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میری زمین چھین لی ہے، میرے پڑوسی نے میری زمین غصب کر لی ہے۔ اثر والا اتنا ہے کہ لوگ اس کے خلاف گواہی بھی نہیں دیتے، اتنا اثر والا ہے۔ یہاں تو خیر خدا کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی،
ہندوستان میں تو بعض گاؤں میں ایسا ہوا کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور مجھے کہنا پڑا کہ بھائی میں کسی پر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ممبر پر پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو آپ لوگ بھی انگلینڈ ہی میں رہیے گا، اپنے وطن نہ پہنچ جائیے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے تو جو فرما رہے ہیں بہرحال ہماری زندگی سے مربوط ایک بات ہے اور بہت اہم ہے کہ یا رسول اللہ زمین بھی لی ہے اور اثر والا اتنا ہے کہ لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے۔ تو میں جملہ یہاں پر کہتا ہوں کہ پناہ مانگنا چاہیے اس رتبے اور مرتبے سے، سنیے گا، پناہ مانگنا چاہیے اس رتبے اور مرتبے سے کہ جس کی وجہ سے لوگ برائیوں پر گواہی نہ دیں۔ اس لیے کہ یہ بات وقتی طور پر تو اچھی لگتی ہے لیکن یہ چیز انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہ اگر گواہی دے دیں لوگ تو یہ سماج کے دباؤ میں شرمندہ ہو اور اپنی اصلاح کر لے، لیکن اثر کی وجہ سے لوگ گواہی نہیں دیتے، یہ اور غرور میں چور ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ شاید آخر تک میں مربوط کروں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے خطبے سے اس منزل کو۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ گواہی نہیں دیتے لوگ۔ پیغمبر نے بلوایا اس غاصب کو اور بلا کر کہا کہ کیا تو نے اس کی زمین لی ہے؟ یہ بھی ضدی اتنا ہے کہ پیغمبر کے سامنے بھی کرا نہیں لی۔ تو یاد رکھیے گا ضدی ہونا اچھا نہیں ہے، جری ہونا اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ بری بات پر ڈٹے رہنا ضد ہے، جو شیطان کی فطرت ہے۔ کہہ دیا سجدہ نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، نہ کر جا جہنم میں، نہ کر جا لعنتوں کا طوق تیرے گلے میں پڑے گا۔ تو اس نے کہا میں نہیں لیا۔ اچھی بات پر ڈٹنا یہ جرأت ہے، سچ بات پر ٹکے رہنا یہ انسانیت کا کمال ہے۔ نہ انسانیت کا کمال غلط بات پر تو ساری اور توبہ اور استغفار کر کے، یہ انسانیت ہے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں، اب پیغمبر نے کہا قسم کھا۔ اب یہاں سے دیکھیے اور زیادہ دلچسپ گفتگو ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے کہا قسم کھا۔ اب یہ آیت ہے 97، قسم کا نام آتے ہی بات چلی گئی 96 97۔ سورہ نحل کی آیتیں مسلسل ہیں کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو سستے میں نہ بیچو۔ اللہ کے عہد کو سستے میں نہ بیچو۔ سستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگے میں بیچ دو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بہت چپکے چپکے پڑھ رہا ہوں اور بہت چپکے چپکے آپ سن رہے ہیں تو سنتے رہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ کہا کہ اللہ کے عہد کو مہنگے کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہے، یعنی دین کو دنیا کے بدلے نہ بیچو۔ کتنی ہی قیمت دین کی ملے، بڑی سے بڑی قیمت پر نہیں بیچا تو دین سستے میں بیچا۔ آخرت کو کبھی نہ بیچو، کچھ بھی مل جائے۔ اتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت، کوئی بھی واقعہ بیان کر کے میں مجلس تمام کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف چاہتا ہوں کہ صرف قرآن و نہج البلاغہ کے ذیل میں گفتگو آگے بڑھے اور بیان کل سے آگے بڑھے۔ آج آپ تمہید یہ سب ذہن میں رکھیے، اور یہ باتیں رکھیں گے اگر آپ تو کہیں سے بھی اگلی گفتگو کو مربوط کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پہلی بات مہلت کی تھی کہ میں نے کہا جناب زینب کے خطبے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ چاہے عمر ابن سعد سے آپ جوڑ لیجئے،
کہ اس نے دنیا کے بدلے میں اپنا دین بیچ دیا. پوری رات جاگا ہے وہ حکومت رائے کے لیے. آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ آخرت کو دیکھا کس نے, ہمیں تو دنیا چاہیے, ملی وہ بھی نہ. توجہ کریں, میں جہاں سے چاہوں یعنی میرے پاس الفاظ اور واقعات ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بات پہنچ جائے آپ تک, قرآن نہج البلاغہ اور اس کی تفسیر کہ عزیزان محترم پیغمبر نے کہا قسم کھا, چاہو قسم کھانے کو بھی تیار. پیغمبر نے کہا قسم کھا, تو اس بارے میں جیسے ہی پیغمبر نے کہا قسم کھا, وہ بول پڑا بیچارہ مجبور, کہا یا رسول اللہ یہ تو جھوٹی قسمیں کھانے کا ماہر ہے, یہ قسم کھانے میں دیر تھوڑی کرے گا, یہ تو ابھی قسم کھا لے گا. اب پیغمبر نے کہا یا تو گواہ لے کر آ یا اس کی قسم پر بھروسہ کر, اس لیے کہ اس زمین پر فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں, اسی لیے ایک عدالت وہاں بھی لگے گی کہ یہاں تو قسم کھا کے تم نے اپنا حق ثابت کر دیا, لیکن وہاں تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے, تمہاری زبان بولے گی, پھر کوئی نہ ہوگا جو تمہیں بچا سکے. تو بہتر یہی ہے کہ یہی سزا بھگت لو, آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجئے آپ ذرا محمد وآل محمد. کیا بتاؤں, میں اپنے کو بہت روک رہا ہوں, اس لیے کہ پھر یہاں پر اشارہ میں کرتا جا رہا ہوں خالی کہ یہ مولا علی کی ذات کا کمال تھا کہ وہ اپنے دور میں آخرت کو انہوں نے اتنا یقینی بنا دیا تھا کہ ہر آدمی آتا تھا کہتا تھا یا علی ہمیں پاک کر دیجئے, ہمیں پاک کر دیجئے, ہمیں پاک کر دیجئے. کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی وقتی سزا دے دیجئے, آخرت کی سزا سے بچا لیجئے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب رہبر آخرت کا یقین دلا دے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. بہت سے واقعات ہیں حضرت علی کے ایسے کہ جب مجرم آتے تھے یا علی ہمیں پاک کر دیجئے, ہمیں سزا دے دیجئے, تو اسی لیے آدمی کو اسی دنیا میں اقرار کر کے استغفار کر لینا چاہیے. بہرحال پیغمبر نے جب وہ قسم بھی کھانے کو تیار ہو گیا, یہاں پر بات ہے. پیغمبر نے کہا رک جا, جلدی نہ کر قسم کھانے میں, ہمارے لیے سب سے سستی چیز ہے قسم, سب سے جلدی کھچ کے آتا ہے اللہ, اور اپنے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے اللہ کا نام استعمال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی ڈائریکٹ خدا کو اپنا دشمن بناتا ہے جھوٹی قسم کھا. جو کرو بات کو سمجھیے, اور جس کا دشمن خدا ہو جائے, یعنی خود سے بنا رہا ہے آدمی دشمن کہ وقتی فائدے کے لیے خدا کو کھینچ رہا ہے. ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھائے, ہم تو نہیں جانتے. جس طرح سے ہندوستان میں سڑک کے کنارے مئی جون کے مہینے میں مکھیاں بھنک رہی ہوں اور کوئی جاہل تربوز کھا رہا ہو, تو وہ تو نہیں سمجھ رہا ہے کیا کھا رہا ہے, لیکن گزرتا ہوا ڈاکٹر جانتا ہے یہ کیا کھا رہا ہے. وہ نہیں کانپے گا, وہ تو مزہ لے رہا ہے, لیکن ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ کانپ جائے گا کہ یہ میٹھا تربوز نہیں کھا رہا ہے, یہ تو زہر کھا رہا ہے. اسی طرح سے ہم نہیں جانتے ہیں جھوٹی قسم کیا ہے, لیکن جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, توجہ کیجئے گا, وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر, کل آنا, کل آنا, کل آنا. اب دوسرے دن آیا. بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے مولانا,
अमल साले क्या है मौलाना, और उम्र गुजर जाती, हम समझा नहीं पाते कि ईमान क्या है, अमल साले क्या है। हमने अमल साले का नमाज पढ़ के झूठ तो बोलते हैं, कैसी है, कैसा अमल साले। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। हमने कहा आजादारी, कहने लगे कि आजादारी के साथ काम तो सब करते हैं। बात समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, यानी हमारी जिंदगी गुजर जाती है, जिस चीज को भी हम कहते हैं ये है ईमान और अमल साले, आदमी कहता है इसमें कमी कैसी। तो आइए समझिए ईमान क्या है, अमल साले क्या है, कल्ब की कैफियत क्या है, मौला ने कनात को क्यों कहा ये है कामयाब जिंदगी। कल तक क्या कह रहा था, जमीन नहीं ली। कल तक क्या कह रहा था, कसम खाने को तैयार हूं झूठी, यानी झूठी कसम तो थी, लेकिन अब जब मोहलत के बाद दूसरे दिन आया, अल्लाह अकबर, अब आया तो बदला हुआ था, अब आया तो चेंज था, अब आया तो बदल चुका था। एक मर्तबा आते ही का, या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने इसकी जमीन ली है। जब ये कैफियत दिल में आ जाए तो है ईमान। भाई तवज्जो कीजिएगा, जब अपनी गलतियों का इकरार जबान पे आ जाए वो है अमल साले। भाई तवज्जो कीजिएगा, यानी अब कुछ बताने की जरूरत नहीं। आदमी अपने माजी को देखे, आदमी अपने पास को देखे, और खाली जमीन नहीं, जमीन तो अलामत है। तवज्जो कीजिएगा, अगर अपने छोटों के साथ हिकारत दिखाई हो उसकी भी इस्लाह करे, बड़ों के साथ बेअदबी की हो उसकी भी इस्लाह करे, वालिदैन के साथ सख्ती से बोला हो, यानी कोई एक चीज नहीं है, बड़े राज पोशीदा हैं। एक मर्तबा का, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इसकी जमीन ली है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसने कितने, इसकी जमीन कितनी है, इसलिए इससे कहिए इसकी जितनी है वो ले ले। देखा आपने, कल क्या था आज क्या हुआ। अब आप समझ रहे हैं ईमान किसे कहते हैं, अमल साले किसे कहते हैं। जब इतना तगय्युर आ जाए तो है ईमान। ऐसा अमल साले, कहा ले ले, ये जितनी इसकी ये ले ले, उसने जो भी बताई हो। सुनिए क्या है, अभी बात तमाम नहीं हुई। उसने अपनी जमीन बताई कि इतनी है, या रसूल अल्लाह इससे कहिए ले ले। जब वो बता चुका कि इतनी है तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह इससे कहिए इतनी ही और ले ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी ही कहिए और ले ले। अब बैठे हुए साहबियों ने कहा ये क्या मतलब, यानी यहां तक तो समझ में आया कि जितने इसने छीनी थी उतनी दे दी, जितनी उसने मांगी दे दी। एक मर्तबा ये कहता तड़प कर, इतने दिन तक इसकी जमीन इस्तेमाल भी तो की है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब ये पूरा काम हो गया, अब ये आयत आई, मन अमल सालेहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अमल साले अंजाम दे, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है तो हम उसे हयाते तैयबा देते हैं। यानी हयाते तैयबा सखावत का नाम नहीं है, लुटाने का नाम नहीं है, बल्कि छीनी हुई जमीन वापस करने का नाम हयाते तैयबा। सलवात देखिए मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज की हद तक मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के बाब में ले जा रहा हूं। कल से औरत और मर्द की जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उस पर बात होगी, फिर खुसूसी तौर पर खवातीन का जिक्र होगा, ताकि हम और आप मिलकर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का तज़किरा। तो ये मोहलत, एक बात याद रखिएगा, मैं फिर बाद में कहूंगा कि यजीद ने भी एक आयत पढ़ी थी। मौला ने कहा ना कि मुल्क के लिए काफी है कनात। यजीद ने एक आयत पढ़ी थी, कि खुदा मालिकुल मुल्क है, जिसे चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। गोया कि वो ये कह रहा था कि हुसैन से मुल्क छीना अल्लाह ने
اور ہمیں ملک عطا کر دیا اللہ نے جناب زینب. کل یہیں سے بات شروع ہوگی, مسائل کی منزل پر پھر کل یہاں آؤں گا, لیکن جناب زینب نے اسی سورہ آل عمران سے آیت پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, کہ ہرگز کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے نفسوں کے لیے خیر ہے. دیکھا, وہ ملک کہہ رہا تھا, شہزادی نے کہا یہ مہلت ہے. میں مہلت سے یہاں تک آیا تھا نا, وہ کیا کہہ رہا تھا, ملک ہمیں اللہ نے عطا کیا. شہزادی کہہ رہی اسی سورے میں آیت ہے, وہ کیوں نہیں پڑھتا کہ ہرگز کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے نفسوں کے لیے خیر ہے. نہیں, ہم نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں. خلاصہ سنیے آج کی مجلس کا, اور وہ یہ کہ مہلت دونوں کو ملتی ہے, مومن کو بھی کافر کو بھی. مومن کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کے لیے, کافر کو مہلت ملتی ہے گناہ میں ڈوبنے کے لیے. تو آپ ان مجلسوں کو بھی غنیمت جانیے. مومن ہیں آپ, مہلت سمجھیے, اور جب مہلت ملتی ہے تو حر کا مقدر بنتا ہے. مہلت ملتی ہے تو حر کا مقدر. ہاں بھائی, کچھ دوستوں نے کچھ باتیں کی تھیں, اتفاق سے مربوط ہو گئی گفتگو کہ بی بی زہرا کا خاص کرم ہے, خاص کرم ہے ہم گنہگاروں پر کہ جو انہوں نے تمنا کر لی کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون. پڑھے لکھے افراد ہیں, اشارہ کر رہا ہوں خالی. عجب شعر ہے, باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا, باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا کہ ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں. ساری دنیا کا مقدر. میں اپنے طور پر کام یہی ہے تو سوچتا بھی رہتا ہوں. میں نے یہ سوچا اس شعر کو سننے کے بعد, تحفہ ہے آپ کے لیے بھی, کہ یہ حر کے پیشانی پر رومال کیوں بنا. یہ رومال اعزہ کے کسی زخم پر کیوں نہیں باندھا گیا. رومال زہرا تھا, چلیے اعزہ کو نہ صحیح, حبیب تو فقیر تھے, دوست تھے, ان کی پیشانی پر کیوں نہیں بندھا. سعید و زہیر چھوٹا کام نہیں کیا, بہت بڑا کام کیا ہے. امام وقت نماز پڑھ رہا ہے, یہ بڑھ کر تیر لے رہے ہیں. یہ ایک رات پہلے آنے والا, اس کا مقدر کیوں بنا. بھائی جو شروع سے ساتھ ساتھ تھے, اللہ اکبر. مصلحت امام کو ہم جیسے لوگ بیان نہیں کر سکتے, لیکن بس اشارے ہیں کہ اس لیے باندھا تاکہ کوئی شک نہ کرے حر بخشا گیا کہ نہیں. اور جو کیجئے گا, مجرم تھا نا اتنا بڑا, کہا سند دے دو اسے, ورنہ ہمارے چاہنے والے سوچیں گے. اور سوچا بھی لوگوں نے, لیکن یہی رومال ذریعہ بنا. جب مولا کا روضہ بنانے کے لیے آئے چاہنے والے, تو تیار نہیں تھے کہ حر کا بھی روضہ بنے, وہاں بھی گنبد ہو. ذہن میں خیال یہ تھا یہی تو کربلا لے کر آیا ہے. لیکن وہی معرفت کی منزلیں, ہر بات معصومین کی, ہر آدمی کی ہر وقت سمجھ میں نہیں آتی. دعا کیا کیجئے دل میں باتیں اتر جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا,
لیکن ساتھ میں وزیر مشیر کوئی تھا، اس نے کہا بھائی ہم نے یہ بھی تو سنا ہے تو حر کی قبر پر کچھ نہیں بنا رہا ہے، حر کے لیے یہ بھی تو سنا گیا ہے کہ حر کی پیشانی کا خون جب رک نہیں رہا تھا تو مولا نے اپنی ماں کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا رومال باندھا تھا۔ آپ نے دیکھا مقدر کیسے سنورتا ہے، مہلت سے فائدہ اٹھایا، ادھر سے ادھر آئے تو کہا کہ معاف بھی کریں گے، پیشانی پر سند بھی رہے گی تاکہ اب کوئی چاہنے والا شک نہ کرے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، اب جو قبر کو کھودا گیا تو حر کی پیشانی پہ وہ رومال بنا ہوا تھا، اب جو رومال دیکھا تو تڑپ گیا، سوچا کہ کاش یہ میرا مقدر بن جائے۔ باتیں تو بہت ہیں کہ رومال کھولا تک گیا، لیکن پھر خون تازہ جاری ہو گیا۔ مشورہ دیا گیا کہ نہیں اس رومال کو نہ کھولو۔ آپ نے دیکھا عطائے حسین اگر ہو جائے، بی بی زہرا کی عطا اگر ہو جائے تو یہ مجلس حسینی نہیں ہے، حر کا مقدر بنانے کا ذریعہ ہے کہ جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن رومال زہرا آ کر سند بن جاتا ہے کہ رونے والوں کی ذمہ داری۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، لیکن آج کی تاریخ کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل سے مسائل تو میں اب نہ پڑھ پاؤں گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج تاریخ کون سی ہے؟ آج پہلی سفر ہے۔ آپ کے ہاں تو نہیں، ہماری طرف بھی نہیں، لیکن ہندوستان میں جو ساؤتھ انڈیا ہے، یعنی حیدرآباد، مدراس، وہ پورا ایریا، اس جگہ پر ایک بہت اچھی رسم ہے۔ آج پہلی سفر کو صبح کو صبح بہت زیادہ مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتابوں میں ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں گیا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ 2 تاریخیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ایک محرم کی 10ویں اور ایک سفر کی پہلی۔ محرم کی 10ویں میں حسین کا سر تن سے جدا ہوا، اور پہلی سفر کو زینب بے ردا دربار میں گئی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، میں پڑھوں گا دربار کے مصائب، لیکن چند جملے آپ سن لیں۔ دربار میں جانا آسان تو نہیں ہے، لیکن اب آپ گھٹ گھٹ کر نہ روئیں۔ دربار کا معاملہ ہے نا، علامہ رشید ترابی مرحومی کے جملے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن مناسبت اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بی بی زینب نے ہر موقع پر سجاد کو سہارا دیا۔ شام میں آج بھی باب الساعات موجود ہے، دل سے دعا کرتے ہیں آپ، لیکن آج خاص کر کہ شام کے راستے پھر کھلے۔ جیسے آپ بہن کو پرسہ دینے جاتے تھے، بیٹی کو باپ کا پرسہ دینے جاتے تھے، ویسے ہی پھر جائیں۔ آج بھی شام میں باب الساعات موجود ہے، جہاں پر گھنٹوں اہل حرم کا قافلہ کھڑا رہا۔ جزاکم ربکم۔ کیوں؟ تاکہ سجاوٹ ہو جائے بازاروں کی۔ آئینہ بندی کا مطلب پتا ہے کہ آئینے لگا دو تاکہ جس رخ سے بھی انہیں بے ردا دیکھ لو۔ جزاکم ربکم۔ شریفوں کو بازار کے لیے گھنٹوں کھڑا رکھا گیا، اور جب آج کا دن آیا مجھے مدراس کی وہ مجلس یاد آ رہی ہے۔ میں نے کئی سال وہاں آج کا دن گزارا ہے کہ صبح کا وقت سب فریش لوگ نماز صبح کے بعد وہ چھوٹے نقشے کا وہ حال چھلک رہا ہے،
اور جتنے بھی ذاکر ہوتے تھے وہاں سوزخان ہوتے تھے سب مرثیے آ کر پڑھتے تھے. اور دربار میں جانے کا منظر کوئی نظم میں کوئی نثر میں کوہرام برپا. اب جب دربار میں جانے کا مرحلہ آیا عزاداروں ہم پڑھ تو لیتے ہیں ہم سن تو لیتے ہیں لیکن سجے ہوئے دربار میں عزاداروں جناب زینب سمجھ رہی ہے کہ رباب پہ کیا گزر رہی ہوگی, لیلا پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم تو آل محمد جیسے شریف گھر میں بہو بن کے آئے تھے. میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن جملہ سنیے. دیکھیے آج آل محمد کے گھر کی ذمہ دار جناب زینب ہے نا, تو جناب زینب کو اپنی ذمہ داری بھی تو نبھانی ہے. علامہ رشید ترابی مربوط کہتے ہیں کہ ایسی مصیبت کے وقت بھی جناب زینب کبھی جناب رباب کے پاس جاتی ہے, کہتی ہیں نہ گھبرانا میں بھی تو تمہارے ساتھ. کبھی جناب لیلا کے پاس آتی ہے, کہتی ہیں نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے. کبھی جناب فضہ کنیز ہے تب بھی کہتی ہے فضہ زینب تمہارے ساتھ ہے. یعنی اگر تم جاؤ گی تو میں بھی جاؤں گی. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یزید کے دربار کے 7 دروازے تھے, ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ, دوسرے دروازے کے بعد تیسرا دروازہ, 7ویں دروازے تک تو علی کی بیٹی تسلی دیتی ہے. لیکن جب 7ویں دروازے سے علی کی بیٹی کو دربار یزید نظر آیا تو علی کی بیٹی بیٹھ گئی. ہاں پہلی سفر کا حق آپ نے ادا کیا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آج کی تاریخ میں آل محمد کا قافلہ دربار میں گیا ہے. گئی جناب زینب بیٹھ گئی. اب امام نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اب تک بی بی زینب تسلی دے رہی تھی, اب سید سجاد ہتھکڑی اور بیڑی سنبھالے ہوئے آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی, میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میرا بابا مجھے بتا رہا تھا کہ زینب بیردا دربار میں جانا ہوگا. تو میں نے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ بابا ایسی مصیبت کے وقت اگر آپ کو بلاؤں گی تو چلے آنا بابا, میرے لال دربار میں جانا ہے. بابا کو پکار لوں. ایک مرتبہ یا علی کہا, آگے آگے بیمار پیچھے پیچھے اہل حرم لے کر چلے تو گئے, لیکن ساری زندگی یہ غم بیمار کو رلاتا رہا. شام 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 ماتم حسین. سيعلم الذين ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین